بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف انبیاء پر اتارے جانے والے الہامی کتب پر بھی یقین بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ تمام کتب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے فلاح کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کی اختتام تک کے تمام واقعات کھول کر بیان فرمایا ہے۔ ایسا ہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک زمین پر اپنے گھر کے قیام کا بھی پہنچایا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے معجب ہدایت، اس میں کلی نشانیاں ہیں۔ مقامی ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے ساتھ گھر کو طواف، قیام، رکوع سیدھا کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنواؤ۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس جگہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سیدھا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس سے ثابت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ مکہ سے مراد ایک روایت کے مطابق مکہ ہی ہے۔ اس میں کلی نشانیاں ہیں، یونی اس بات پر کلی نشانی یہ ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، جو اب نے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں۔ ان کی اولاد ان کی پیروی کرتی اور انہی کی طریق کو اپناتی رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے، کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئی اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کی مزید بلند کیا جا سکتے، اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس کی ایک طویل حدیث میں بھی موجود ہے۔ اور یہ پتھر حضرت عمر کے زمانے تک بیت اللہ کے دیوار سے چپکا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سی دور کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ کے رائے کے بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عرض کیا تھا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لی
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیات نازل فرمائی۔ ترجمہ یہ ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔